رشک کرنا اچھی بات ہے، کاش مجھے بھی یہ مقام مل جاتا، لیکن جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ دقت چاہوں گا آپ سے، حسد حاسد کو جلا رہی ہوتی ہے یہ بیماری، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور جب بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا تب شاید اسے اندازہ ہو، اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، خبردار کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا۔ میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ، میرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا آپ فلاں کے ہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی گیا تھا۔ وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہہ لیں ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں نیکی سے نوازے، اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے، مگر کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا کسی میں۔ میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سنی سے نفرت نہیں کرو، کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو۔ نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے۔ پیار بانٹنے والا، محبتیں بانٹو، اچھائیاں دیکھو، مثبت چیزیں دیکھو۔ بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں دیکھو۔ ایک نبی نے اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے امتیوں کے، کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے، ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی۔ تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا۔ وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے، ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے۔ بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچ ہوا تاریخ میں، اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا۔ لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں، کسی کا ہے ہی نہیں احترام۔ اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، مگر علی علی ہے، یعنی خود اسی کو اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو۔ سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا، حضرت ابوبکر کا دور ہے۔ اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا، میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا وکفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔
अजीजो हसद, खबरदार बच्चों से अर्ज कर रहा हूं, हसद किसी से नहीं करो। ये वो बीमारी है जो अहले बैत के दुश्मनों में पाई जाती है, अहले बैत के चाहने वालों में नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अहले बैत के साथ हसद की बुनियाद पर इस आयत की तफसीर में मौला अली ने फरमाया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मोहब्बत कैसे किसी की हासिल की जाए, मोहब्बत कैसे किसी की हासिल की जाए। सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ के भाइयों ने बाबा की मोहब्बत हासिल करने का एक तरीका अपनाया है, और कुरान सूरह मुबारका निसा में अल्लाह ने मोहब्बत हासिल करने का एक और तरीका बताया है। हमारे माशरे में जो ज्यादातर चीज राइज है वो हजरत यूसुफ के भाइयों वाली राइज है, जबकि होना चाहिए जो अल्लाह ने नुस्खा बताया है दोनों कुरान की आयतें। सूरह यूसुफ के अंदर है कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने सब जमा होकर, 11 भाई जमा होकर कहते हैं उक्तुलू यूसुफा व अखू इन्ना हुवा अहब्बु इला अबीना मिन्ना। आओ चलकर यूसुफ को और यूसुफ के भाई को कत्ल कर देते हैं, इसलिए कि यूसुफ बाबा के नजदीक हमारी निस्बत ज्यादा कुर्बत रखता है, बाबा उससे ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम उसे मार देंगे तो फिर हम होंगे, बाबा की मोहब्बत हमें मिल जाएगी। ये एक तरीका है कि अगर मोहब्बतें लेनी है तो उन लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए जिनसे मोहब्बत हो रही है, फिर वो हट जाएंगे तो फिर हम आगे आ जाएंगे। ये कुरान में कुछ लोगों ने सोचा था ऐसा, और ऐसा करने के लिए चले गए हजरत यूसुफ को मारने के लिए। यानी किसी को हटाकर, किसी की जगह, किसी को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठने से अगर कोई ये समझे कि मैं इसे हटाकर खुद बैठूंगा तो मुझे वो मकाम मिल जाएगा, इसकी कुरान ने मजम्मत की है। तुम किसी को हटाकर उसकी जगह नहीं बैठ सकते। हर शख्स अपनी रोटी मुकद्दर में लेकर आया है, हर शख्स अपना मकाम अल्लाह से लिखवा कर लाया है। कोई किसी की रोटी नहीं खाता, कोई किसी की जगह नहीं जाता। ये एक तरीका, कुरानी तरीका कुरान में बयान हुआ, कुरानी तो नहीं लेकिन कुरान में बयान हुआ है, और एक तरीका अल्लाह ने बयान किया है। और वो तरीका क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तुम ईमान अपना पक्का करो और किरदार अपना मजबूत बनाओ। सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा, तो फिर लोगों की मोहब्बत उनके दिलों में, लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह डालेगा। तुम अपना ईमान मजबूत करो और तुम अपना किरदार मजबूत करो। सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को डालेगा। जब यह आयत किसी ने मौला के सामने तिलावत करके पूछा कि यह आयत किसकी शान में है, मौला मुस्कुराए फरमाया हम अहले बैत की शान में है। हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में मजबूत करने वाला अल्लाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मंजर को देख रहे हैं। रीबॉर्न अहले बैत के नाम से एक साइट है, जाकर बच्चे इसका विजिट करें। 600 से ज्यादा गैर मुस्लिम जो मकतब अहले बैत में आए हैं, उन्होंने मौला अली की मोहब्बत को महवर बनाया है, अली के कमालात को महवर बनाया है। पिछले दिनों एक जवान कहने लगा जी मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ अली वलीउल्लाह तक। मैंने कहा भाई हमें भर्ती नहीं करनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वजह बताओ कि क्यों शिया हो रहे हो। तो मैंने कहा सच बताओ, हमारी वजह से नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है। अहले बैत के मकतब में आ रहे हो, हमारी वजह से नहीं आना, हमारा हाल अच्छा नहीं, क्यों आ रहे हो? कहने लगा नहीं जी मैं आपकी वजह से, यानी आपकी कौम की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि 2 बातों की वजह से आ रहा हूँ। जुमला बड़ा अच्छा था, वो वीडियो भी उसकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है। वो एक मजलिस में खड़ा हो गया था, पढ़ा लिखा जवान, एमफिल कर रहा था किसी शोबे, किसी मौजू में, और कहने लगा जी मैं आना चाहता हूँ, आपकी तरह होना चाहता हूँ। तो वो तो मैंने कहा जी क्यों? तो कहने लगा 2 बातों की वजह से मैं आपके मकतब में आ रहा हूँ, एक अजमत अली, एक सब्र हुसैन। क्या कमाल का जुमला है।